السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہمارا شب معراج نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مقدس رجب کا مہینے کی فضیلت۔ اس میں دسترخوان امام حسن حسین پنجتن پاک کونڈو، جس کو کونڈے کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی وضاحت اور حقیقت کا بیان تھا۔ اس طرح ہمارا سلسلہ یہ دوسرا شروع ہو گیا ہے، شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کائنات کے پالن والے تمام جہانوں کے رب نے محمد مصطفیٰ خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا 27 رجب کو مہمان بنایا، اور یہ دعوت نامہ آپ نے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق، ملائکہ کی مخلوق کے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا، دعوت دی، اور پھر اسی ماہ مقدس میں معراج کا سفر شروع ہوا۔ تو معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص مہمان رہے معراج کے مہینے میں۔ تو معراج کے مہینے کی فضیلت اس لحاظ سے تمام مہینوں کے اوپر حاوی ہے۔ ویسے تو سارے مہینے مقدس ہیں اللہ تعالیٰ کے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، محرم کا پہلا مبارک مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الاول کا مہینہ، جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ تمام 12 مہینے مقدس ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کبھی یہ دل میں وہم و گمان اور خیال نہ لانا کہ کوئی مہینہ اللہ کا اسلامی نبوی ہجری صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ مقدس نہیں ہے۔ پورا 12 مہینے مقدس ہیں۔ 12 مہینے میں سارے جمعراتیں اور اللہ کے تمام جو مقدس تہوار ہیں نبی پاک کی نسبت سے، اسلامی نسبت سے، وہ تہوار مقدس ہیں۔ اور آپ 12 مہینے بات کریں، روزہ رکھیں، اس میں کوئی عذر یا گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو نفلی اور اس کو اب سنت سمجھ کے نہ رکھنا، کیونکہ سنت وہی ہے جو حضور پاک نے فرما دیا۔ نفلی بات سمجھ کے آپ کر سکتے ہیں، اگر اس میں نفلی بات کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا زور نہیں ہے، کوئی کرے ٹھیک ہے، گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی سوچنا یہ حماقت سے خالی ہے، یعنی حماقت ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ گناہ ہے، کیا ہے، یہ بدعت ہے، فلاں، یہ سب حماقتیں ہیں، جہالتیں ہیں ہماری۔ نفلی عبادت جتنی مرضی کرنے، آپ لاکھ قرآن پاک پڑھ لیں، لاکھوں تسبیحیں کر لیں، لاکھوں ذکر اذکار کریں، لاکھوں قرآن کی تلاوت کریں، لاکھوں روزے رکھیں، 12 مہینے عبادت کریں، آپ کو منع نہیں ہے۔ آزادی اسلام میں، یہ 1500 سال سے مذہب اسلام جو ہے، اسی لیے تمام دنیا جہاں کے مذاہب کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جتنے مذاہب دنیا میں آئے، پچھلے انبیاء کی شریعتیں آئیں، اس کو تفریق کرتا ہے، اس کی تفریق کرتا ہے، اور مثبت طریقے سے اسلام کو امن، محبت اور پیار، محبت اور عبادت کا مقدس، اللہ تعالیٰ رب العالمین کا آخری دین، مذہب اور آخری کتاب اور آخری نبی، اس کو حکم ہوا، اور اس کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ مسلمانوں کی اولین فریضے میں شامل ہے، اور اس کی اطاعت کرنا اولین فریضہ ہے۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ تو معراج شریف اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان کی وضاحت کر رہا تھا پچھلے میسج میں، کہ مہمان نوازی کئی قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن مہمان نوازی ہی کہلاتی ہے۔ مہمان کا مطلب عزت، توقیر اور تعظیم، یہ ایک لفظ کو پہلے سمجھ لیں۔ مہمان نوازی کا اصل مقصد، مفہوم و جو مقصد ہے، عزت، توقیر، تعظیم، تقدیس، حرمت اس مہمان کی جاتی ہے، اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے، اس کو مقام عالی دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مقام، بیٹھنا اٹھنا، ہر چیز کی بات بعد میں آتی ہے۔ عزت پہلے حوصلہ افزائی اور ہر چیز کی توقیر عظمت دی جاتی ہے، اور پھر آپ اس کی جناب علی عید سے زیادہ عام لفظ میں، آپ معنی میں میری بات کو یہ سمجھ لیں
جیسے عید میں ضیافت اور مہمان نوازی کی جاتی ہے، عید کے دنوں تہواروں میں مقدس میں مہمان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی عید اور دونوں کی عید ہو، مہمان کی اور مہمان نواز کی، اس گھر میں اس ضیافت میں مہمان نوازی ہو، وہ عید کی طرح، اس سے زیادہ عید کی طرح مقدس دن اور ٹائم وقت بن جائے کہ عید بن جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں لاکھوں کروڑوں خوشیاں، رحمتیں، کروڑوں رحمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو بات ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو مہمان نوازی کے لیے دعوت نامہ بھیجا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. آپ ویسے ہی سوتے نہیں تھے، لاکھوں قسم کی عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیح میں دن رات گزارتے تھے کہ آپ کے تمام اہل خانہ، تمام غلامان احمد، غلامان محمد، غلامان اہل بیت، غلامان ازواج مطہرات، غلامان اصحاب رسول، غلامان حسن و حسین، سب ساری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات خدمت کرتے رہتے تھے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ لگا یہ جو عبادت کی ہے یہ کس لیے کی، یہ عمل کیا کس لیے کیا، یہ ذکر اذکار کون سے وقت کا ہے، کس ٹائم کا ہے، کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی پاک نے فرمایا کیا تم میری مثل ہو سکتے ہو. یہ بار بار جملہ آپ نے کہا تھا اور یہی اللہ نے فرمایا دیکھنے میں ظاہری طریقے میں تمہاری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہاری طرح مثل انسان کے بشر کے ہیں، تمہاری طرح ہے. تو وہ اسی طرح جملہ بنتا ہے نا جی، مثال جو دی ہے. لیکن فرمایا نہیں، وہ نبی ہیں اللہ کے، ساتھ ہی اللہ نے منع فرما دیا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خاتم رسول ہیں، اور ان پر وحی ہوتی ہے. کس پر؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب وحی کا لفظ اور وحی کیا ہے؟ یہ وحی صرف کائنات میں دنیا میں صرف اور صرف نبی پاک پر، نبی کے اوپر آتی ہے. اور جو نبی محمد مصطفیٰ پر وحی آئی وہ 1,24,000 پیغمبران خدا پر نہیں اتری. یہ میرا دعویٰ ہے. پوری دنیا کے کتنے بڑے سائنسدان، اسکالر، ڈاکٹر، علماء، عرب و عجم کے ائمہ ہوں، کوئی سب کو چیلنج ہے کہ جو نبی کے اوپر وحی آئی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ وحی 1,24,000 پیغمبروں پر نہیں آئی. یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پر وحی نہیں آئی. 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ ان کے صحائف، صحیفے مقدس، اللہ کی مقدس کتابیں نازل ہوئیں، فرشتوں کے ذریعے نازل ہوئیں، روح الامین کے ذریعے نازل ہوئیں. لیکن جو طریقہ کار، جو مہمان نوازی، جو عزت احترام توقیر نبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین امام محبوب المحبوبین الانبیاء والمرسلین رب العالمین نے جو نبی پاک کی تعظیم اور توقیر دی، عزت دی، وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی الحمدللہ رب العالمین. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ ایسی وحی نہیں جو عام دنیا میں لاکھوں انبیاء و اولیاء دنیا میں آتے ہیں ان کو بھی وحی ہوتی ہے. کئی اولیاء بھی دعوے کرتے ہیں دنیا میں کہ ہمارے اوپر وحی ہوئی ہے. جی مان لیا وحی ہوگی، لیکن جو نبی پاک محمد مصطفیٰ وحی اتری تھی اور قرآن پاک اترا، جو وحی جس طریقے سے اتری، وہ نسبت، وہ توقیر، وہ تعظیم، وہ عزت کسی کو میسر نہیں. وہ قرآن کی آیت کی دلیل، ثبوت دے رہا ہے، ہم کو سند دے رہا ہے، ہم کو اس بات کی شہادت دے رہا ہے، مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ یہ تمہاری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، گھوڑا چلاتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شادیاں بیاہ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں. لیکن تمہاری مثل ضرور ہے، لیکن ان پر وحی آتی. اب وحی کی تفریق کوئی نہیں کر سکتا، اب وحی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہی جس پر آتی ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جو دعویٰ کر دیا، نبی پاک نے جو دعویٰ فرما دیا کہ کیا تم میری مثل ہو سکتے ہو. اللہ فرماتا ہے تمہاری مثل ہے لیکن اس پر وہی آتی ہے. یہاں پر اللہ نے ختم کر دیا دائرہ حدود کہ نبی پاک کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اب کیسے بات کرتے ہیں، کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک عام دنیا کی طرح، ہماری طرح، آپ کی طرح برابر ہیں. یہ تو ایک مثال ہے اللہ پاک کی. اللہ تعالیٰ جس اپنے قرآن کو رب العالمین سارے جہاں کا پالنا جس طرح مرضی سمجھائے، اور وہ بھی نبی پاک کو سمجھایا. ہم کو آپ کو تھوڑی سمجھا رہا ہے، وہ نبی پاک خاتم النبیین امام الانبیاء کو سمجھا رہا ہے. اور وہ بھی کس کے ذریعے؟ پوری روئے زمین کائنات کے جو نوری اور ملائکہ کی مخلوق، اس کے جو شہنشاہ کنگ ہے، گریٹ کنگ ہے، روح الامین شہنشاہوں کے شہنشاہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سمجھا رہا ہے. اللہ جس نے کون سا روح الامین جبرائیل
جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے 1,24,000 پیغمبران خدا انبیاء خدا قدوس کو ان کی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل فرمائی، جس روح امین کو 1,24,000 پیغمبروں کے صحیفے کتابیں حفظ ہیں جو نازل فرمائی، اور پھر نبی پاک محمد مصطفیٰ پر وہی آتی تھی اور قرآن پاک نازل فرمائی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ بات آپ کی عقل میں نہ آئی تو ساری عمر آپ کو اور ہماری عقل میں جو نہیں آتا وہ اگلا بھی گیا، پچھلا بھی گیا، اور ہمارے اوپر تو 1,24,000 پیغمبروں کی شریعت یا دین قرآن کی کوئی فرضیت یا کوئی سنت نافذ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ سب کچھ گیا، جو آیا سی بھی گیا، پچھلا بھی گیا، اگلا بھی گیا، سب کو فارغ و تحصیل ہو گیا ہر چیز سے، ہر عقل تمیز سے، ہر ادب احترام سے۔ تو یہ بات کو سمجھ لو کہ وہی ایک بہت ہی بڑا مقدس اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا عطا کردہ مقام ہے جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ تو اس کے ذریعے دعوت نامہ آ گیا۔ بعض دفعہ تو لوگ یہاں تک شکوہ شکایت کرتے ہیں، کیا بھائی آپ لوگ اتنے دعوے دار بنتے ہو قرآن حدیث کے، مولویوں کے، اماموں کے، مسجد کے، اللہ رسول کی باتوں کے، تم تو اتنے دعوے دار بنتے ہو، کیا تمہارے پر وہی اتری ہے، تمہارے خاندان پر وہی اتری، تمہارے باپ دادا پر وہی اتری ہے، یا ہم پر صبح شام وہی اتری ہے، یا ہمیں ان کے ساتھ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے بیٹھنے اٹھنے کا موقع ہمارے خاندان کو ملا؟ ایسے ڈھکوسلے مارتے ہیں اور پیٹھ پیچھے چغلیاں برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ معاف کر، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب۔ اب فرق آپ کو پتہ لگ گیا جی، اور یہی چیز اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی۔ کیا فرمائی؟ یہ قرآن جو ہم نے نازل فرمایا عربی میں نازل فرمایا۔ اب عربی کا ایک جو حجاب ہے، حجاب سمجھ گئے نا جی، حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ جیسے ایک خوبصورت ترین عورت، بچی، جوان یا شادی شدہ یا بال بچوں کی ماں مقدس، مسلمان مومن عورت، مومنہ جسے بولتے ہیں، جب اپنے سر سے لے کے پیر تک مقدس حجاب یعنی پردہ کرتی ہے تو وہ اس کے اندر چھپ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ اس عورت کا مقام ہے جس سے دنیا جہاں میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور تمام نبیوں نے عورت کو حجاب کا حکم دیا۔ یہ میں نہیں دے رہا، 1,24,000 پیغمبروں کی شریعت اور دین اسلام 15 سال پہلے جو قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، اس میں فرمایا کہ عورت کو حجاب فرض ہے۔ اب رہی بات آج کل کے دور کی، اس فرضیت کو نفل بھی نہیں سمجھتے ہم۔ میری بات آپ کو اب عقل میں آئے گی، سمجھ آئے گی، جو باتیں جن باتوں کا میں نے ابتدا کی، شروع کی، وہ بھی اور یہ بھی، اور جو فلسفہ معراج کا بتا رہا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ آج کل کا دور ہے ماڈرن دور۔ عیسائی یورپا میں، یہودیوں کے شہر میں، ملک میں، انگریزوں میں، آسٹریلیا، امریکہ، لندن میں تو عورتوں کی اسٹیٹیں بنی ہوئی ہیں، بار کلب بنے ہوئے ہیں، ننگے کلب بنے ہوئے ہیں، جوئے خانے، شراب خانے، جہاں عورتیں ننگے ڈانس کرتی ہیں، ننگی شراب پیتی ہیں، زنا اور برائی بربادی میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے لباس کو اتار کر خیر آباد کر چکی ہیں۔ امریکہ میں تو ایک ایسی اسٹیٹ بھی ہے، میں نے آپ کو پچھلے کئی پرانے میسجوں میں بتایا تھا، امریکن اسٹیٹ، بہت بڑا یہ بر اعظم ہے امریکہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں ایک اسٹیٹ، ایک ایسی مملکت، ملک ہے جہاں پر بارڈر کے اوپر، جیسے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں واگا بارڈر ہے نا جی، یا ادھر سے جائیں ہم بلوچستان سے ایران کی طرف تو بارڈر آتا ہے، تو ایسے بارڈر ایک بنا ہوا ہے، وہ امریکہ کی کسی ریاست سے نکلتا ہے، تو وہ بارڈر کے بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر کپڑے پہن کر جانے والے پر پابندی ہے۔ ویزے کی کوئی پابندی نہیں، ویزے کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں جانے کی پہلی شرط، اولین شرط یہ ہے کہ جو عورتیں مردیں گاڑیوں پر یا آئیں اس ملک کی سیر کرنے، وہ اپنے کپڑے، کچھیاں، سر کی ٹوپیاں، ہر چیز اتار دیں،
ننگے ہو کر گھسیں. یہ بات آپ کو میں نے جوک کے لیے نہیں سنائی، نہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، نہ ہنسی مذاق کے لیے. یہ حقیقت ہے. کسی امریکن آن لائن ٹیلی فون کر کے امریکہ سے پتہ کر لیں، جو امریکہ میں آپ کے بہن بھائی رشتہ دار رہتے ہیں، برادری رہتی ہے، ان سے پتہ کر لیں. نہیں تو آپ کے عقل شریف میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اگلی رہتی ہے نہ پچھلی رہتی ہے. ہمیشہ ہی آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں، وہموں میں، گمانوں میں اور دھوکے بازوں کے شر و شیطانوں کے اندر گھسے رہتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر یہ ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ کا جو دادا چاچا ماما ہے، پھوپھی ہے، جو یہ گوگل، میڈم گوگل اور سر گوگل، آپ اس کے اوپر سرچ کر لیں اور ننگی اسٹیٹ کا نظارہ کریں. آپ کو آن لائن لائف ٹائم نظر آ جائے گا. اپنے کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر کھول کر دیکھیں. میری بات کا آپ کو یقین آئے نہ آئے، لیکن اس طرح آپ کو یقین آ جائے گا. اب آگے رہ گئی تھی بات کہ سمجھیے بات نا میری. اب ہمارے اب اس مقام کو دیکھیں اور اپنے مقام کو دیکھیں. عورت کے حجاب میں کتنی فرضیت اور تمام پیغمبرانوں کی عورتوں کی سنت کتنا بڑا فریضہ ہے. اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سادات خاندان جو آپ کا اہل بیت مقدس کراتے ہیں، ان کے اندر تو حجاب اور پردے کو عبادت ترین سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان کی بچیاں پیدا ہوتے ہی برقع پہن لیتی ہیں، جوانی بڑھاپے تک ساری زندگی دنیا کے اندر پردے میں رہتی ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سادات کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج کل کے سادات بھی اور ہاشمی قریشی مراسی بھنگی چرسی سارے سادات اور سید علماء بڑے بنے پھرتے ہیں، مفتیان اور ڈاکٹر اور فلاسفر. ان کی بچیاں کلبوں میں شراب پی رہی ہیں، ننگی ڈانس کر رہی ہیں. ملکوں کے اسلامی سربراہوں کے ملکوں کی بچیاں ننگی ڈانس کر رہی ہیں، ننگیاں گھوم پھر رہی ہیں. ہاں جی. ماحول ملک کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور دین تبلیغ اللہ رسول عربی قرآن کو تعلیم دینے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ ساری دنیا میں مشہور ہے. کوئی بات نہیں، الحمدللہ، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. ربنا رب السلام رب ذو العرش العظیم. آمین یا رب العالمین. ہمیں قبول ہے اللہ تیری ہر شریعت، دین، قرآن. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، برکت رحمت عطا فرمائے. میرا موضوع لمبا ہو جائے گا، معراج شریف کا واقعہ چھڑا ہوا جائے. تو یہ حجاب کی تقدیس آپ کو میں تھوڑی سمجھا رہا تھا. حجاب اسے کہتے ہیں جس میں عورت چھپ جائے، عورت کا کوئی بال کوئی چیز نظر نہ آئے اور غیر محرم ساری عمر تک وہ کوشش کرتا ہے اس کو نہ پتہ لگے یہ عورت کون ہے، کس کی ہے، کیسی ہے، اس کی شکل صورت کیا ہے. اس کو پردہ حجاب مقدس کہا جاتا ہے. اور یہی چیز سمجھا رہا تھا. معراج کی نسبت یہ واقعہ کیوں پیش کیا؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے. وہ تمہاری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے شادیاں کرتے ہیں، بال بچے بیٹے سب دنیا جہاں میں نمازیں امامتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وحی آتی ہے. یہ ایک وحی کا حجاب ہے. کس کے اوپر؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حجاب کا مطلب آپ سمجھ گئے، پردہ. جیسے عورت اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے تمام برائیوں سے اور اللہ رسول کی اطاعت اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، عزت احترام حاصل کرنے کی پردہ کرتی، سنت فرض طریقے سے اللہ رسول کو قرآن کو مانتی ہے، تو یہ نبی پاک پر اللہ کی طرف سے پردہ ہے. اللہ نے برقع اور پردہ ڈالا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کس کا؟ وحی کا. ابھی یہ ایک وحی ہے تو اس سے وہ کسی کی مثل نہیں ہو سکتے. تو اللہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کی توقیر، تعظیم، شان کبریائی، امام الانبیاء مرسلین کی شان ہم جیسی آپ جیسی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. ہر وقت توبہ استغفار کریں، دن رات استغفار، جتنی استغفار ہو جائے. جن کے منہ میں، دل میں، گمان میں، وہم و گمان میں نبی پاک محمد مصطفیٰ کے متعلق کوئی ایسا اشارہ یا غلط فہمی، یہ سوچ ہے کہ نبی ہماری طرح ہو سکتے ہیں، عام ہو سکتا ہے، نبی پاک کا کوئی مقام نہیں، وہ صبح شام توبہ کرے، ساری عمر توبہ کرتا رہے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ معاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. ہم سب کے بال بچوں کے، خاندان کے، اولیاء کے، ماں باپ کے، ہمارے اور اعلیٰ درجات مقدس رحمت انعام اکرام فرما. آمین یا رب العالمین. سمیع علیم کر رب ذو العرش العظیم. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ معراج کا، وحی کا یہ مقام ہے. اب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
دوسرا حجاب کیا ہے کہ آپ عبادت فرماتے ہیں تو وہ عبادت کس لیے کرتے ہیں، کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے، کیوں کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک حجاب کے اندر نبی پاک نے خود یہ حجاب ڈالا. یہ حجاب نبی پاک محمد مصطفیٰ نے اپنے آپ پر ڈالا. اور یہ حجاب کتنے حجابوں میں مخصوص ہے، اور اسی طرح وہی کتنے اللہ کے حجابوں میں ہے. ایک حجاب تو ہے، لیکن وہ ایک حجاب جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کئی حجاب پردوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالی رب العالمین کا. اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے نا جی. سمجھ آ سکتی ہے، لاکھوں سینکڑوں سال عبادت کریں، اللہ کے رسول کی توبہ طائب کریں، عزت احترام کریں، تو اللہ تعالیٰ شاید کچھ اس کی رحم و برکات روزی رزق ہم پر بھی نازل فرما دے اور تھوڑی بہت عقل سلیم میں سمجھ بوجھ آ جائے. آمین رب العالمین. تو حضور نے اپنے آپ پر حجاب ڈالا عبادات کا. اسی لیے لفظ فرمایا کہ کیا تم میری مثل ہو سکتے ہو؟ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتے تم میری مثل. اب یہ پوری کائنات کو حکم ہے، پوری دنیا کے انسانوں، عورتوں، مردوں، جتنے مذاہب ہیں سب کو حکم کر دیا نبی پاک نے کہ میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے شان میں کیا فرمایا، یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. اس سے بڑی اور کیا مقدس مقام ہو سکتا ہے. اب نبوت ختم، 1,24,000 یا کم و بیش 2.5 لاکھ آئے ہوں، وہ سب نبی پاک محمد مصطفیٰ سے پہلے نبی آئے. حضرت آدم سے لے کر حضرت حوا مائی ابا سے لے کر نبی پاک محمد مصطفیٰ کی عید میلاد مولود وقت مقدس کے موقع پر اس سے پہلے وہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہو گئے دنیا میں تشریف لائے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین. آپ خاتم النبیین، خاتم الدین، مذہب اسلام کے خالق مالک اور اللہ کے آخری نبی اور وارث دین کے، اسلام کے وارث مالک، آپ کا اہل بیت وارث مالک دین کے، دنیا کے، قرآن کے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کی ایسی کئی سنتے ہیں جس کے اوپر آپ پردہ، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سینکڑوں لاکھوں پردے حجاب ہیں. عورت پر تو ایک پردہ ہے نا، کپڑے کا، کالے کپڑے کا، لال کپڑے کا، پیلے کا، گلابی کا، وہ چھپ گئی جناب علی. بعض تو ہماری ایسی بھی مائیں بہنیں اور عورتیں ہیں مسلمانوں کی مقدس گھرانوں سے عبادت گزارنے کہ وہ انہوں نے اب حجاب کو بھی فیشن بنا لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سنہری گوٹے سے سجا لیا، اس میں آنکھوں کی جگہ مطلب ہے کہ سونے کی کڑھائی کی آنکھیں بنا لی، اور مقدس اپنے جسم کو جناب علی دنیا کے لاکھوں قسم کے میک اپ، سنہری اور گلابی پیلے میک اپ کر کے اتنا سجا لیتی ہیں اور اتنا باریک حجاب پہنتی ہیں کہ وہ حجاب میں سے بھی ان کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے جسم کی، آنکھوں کی، گالوں کی، ان کے جسم کی، سر سے لے کے پیر تک جسم نظر آتا ہے. یعنی برقعے بھی ایسے پہنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا مقصد یہ بتایا کہ اپنی حرمت کی تقدیس کی جائے. خود کرو اپنی حرمت کی تقدیس، اپنی عزت خود کرو گی. عورتیں مسلمانوں کی تو ان کی تقدیس اور تحریم اور عزت ہوگی. اگر وہ خود نہ کریں گی، خود پردے کے اندر نہیں رہیں گی، تو پھر وہ شیطانوں کی بہنیں مائیں اور شیطانوں کی دوست اور شیطانوں چیلوں کی گروہ کی عورتیں ہیں. وہ مسلمانوں کی، اللہ رسول کے گھر کی، خاندان کی عورتیں ہیں، اور مومنین مومنات عورتیں نہیں ہیں. اللہ سبحان اللہ. اب چاہے دور کسی قسم کا آ جائے، ماڈرن ٹیکنالوجی آ جائے، انٹرنیٹ کا آ جائے، لیپ ٹاپ کا آ جائے، آج سے کئی صدیوں بعد جو نیا دور جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے وہ آ جائے، یہ قرآن حدیث اور نبی پاک کی عظمت، توقیر، عزت، جو الفاظات اور شریعت ہے، یہ نہیں بدلی ہو سکتی. یہ یہی رہے گی، چاہے آپ اس کو مانیں نہ مانیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کا مستقبل ہے. آپ اپنی جنت کے اندر جائیں نہ جائیں، آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، دنیا میں غرق ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے فیض و برکات و رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا اپنا عمل ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کا عمل کا دار و مدار نیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ میزان پیدا کر دیا تاکہ کسی کی کوئی برابری نہ کر سکے. کوئی دنیا میں لاکھوں ہزاروں قسم کے لوگ، عورتیں، مرد نیک ہیں، بچے ہیں، مقدس ہیں، اچھے ہیں، سچے ہیں، نیک ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تمام دین دنیا کی اطاعت کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک چھپا ہوا یہ راز ہے، انما الاعمال بالنیات.
ان کی عمل میزان جو ہے نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و ثواب انعام و کرام دنیا جہاں کی دولت خزانے عطا کرنی ہے. سبحان اللہ. اللہ یغفر لمن یشاء و یرزق من یشاء ان اللہ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ رزاق ذو القوۃ المتین. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر کئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. معراج شریف کا واقعہ ابھی شروع نہیں ہوا. آپ معراج شریف کی بہت بڑی مقدس اعلیٰ فضیلت کے لیے ہمارے پاس وہ تقیہ کلام، وہ خلوص اخلاق، توقیر، تعظیم، وہ الفاظات کہاں سے لے کر آئیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے لیے بولے جائیں اور سنے جائیں، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کی تعظیم و تکریم حمد و ثنا کے لیے بولے جائیں اور سنے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما، رحمت عطا فرما. آمین رب العالمین. تو آپ کا سونے کا جو پلان ہوتا تھا، یعنی آپ سوتے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر نہیں سوئے تو آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ بات اپنی جگہ پیٹنٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام بہت کم فرماتے تھے، سوتے بہت کم تھے. 12 مہینے روزے رکھتے تھے اور عبادات دن رات کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا سمجھنا سمجھانا اور دنیا جہاں کو تعلیم دینا، جس کو ہم کہتے ہیں حدیث. اس طرح آپ کے صحاب نے لاکھوں کروڑوں حدیث آپ کی زبانی روبرو تشریف فرما ہو کر سنی، بیٹھی، لکھی، محفوظ فرمائی دنیا جہاں کے اندر. تو یہ آپ کا ذکر اذکار بہت بلند و بالا تھا دنیا جہاں کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے اب تیاری کی معراج کے سفر کے لیے. تو 27 رجب کا واقعہ مشہور ہے کہ صبح کا وقت تھا، نہ وہ تہجد کا وقت تھا، نہ وہ صبح کا وقت تھا، نہ وہ تہجد کا وقت تھا اور نہ وہ فجر کا وقت تھا. اس درمیان کا ایک وقت تھا بہت پیارا اور جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے. دنیا جہاں کائنات کا حسین ترین پر حسن، کل حسن زمانے کے اللہ کے حسین ترین جنتوں کی خوشبوئیں اور ریحیں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں سے جنتوں کے باغات کی خوشبوئیں چھوڑ دیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. حوروں کو، ملائکہ کو حکم کیا سجدے کرو، میرا محبوب تشریف لا رہا ہے، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. اللہ. علماء نے حور و ملائک استقبال کریں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا جی. ایسی ویڈیو اور کیمرہ دنیا جہاں میں بنا ہی نہیں ہے جس نے نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج سفر کی ویڈیو بنائی ہو، فلمیں بنائی ہو. نہ نقلی، نہ اصلی، نہ حقیقت میں. نبی پاک محمد مصطفیٰ کے اوپر مصر نے، ہالی ووڈ نے کئی فلمیں بنا دی، لیکن جب اعتراضات کیے تمام دنیا کے مسلمانوں نے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ جیسا دنیا جہاں میں کوئی نہیں، تو کوئی اداکار اور مرد، ہیرو، ہیروئن، کوئی دنیا کا آرٹسٹ جو ہے، سپر آرٹسٹ ہو، ڈبل آرٹسٹ ہو، دنیا جہاں کے اعلیٰ مقام رکھتا ہو، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مبارک نہ کرے اور نہ ہی حضور پاک کی شکل بنا کر فلم میں، ویڈیو میں پیش کرے. وہ ہالی ووڈ نے، دنیا جہاں کی، مصر کے ہالی ووڈ نے، عربین ہالی ووڈ نے، انگلش ہالی ووڈ نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم نبی پاک کی تعظیم تکریم کی وجہ سے نہیں کرتے. تو وہ ایک اونٹنی دکھائی گئی ہے. آپ نے دی میسج فلم دیکھی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج فلم. ایک اونٹنی دکھائی گئی ہے، اس کے اوپر عصا مبارک دکھایا گیا، لیکن وہ اس کو پکڑا نہیں، یعنی کہ کسی نے وہ اشارہ یہ کیا گیا کہ نبی پاک کا عصا ہے، آپ اونٹنی پر تشریف فرمائیں. اور وہ فلم کے اندر آپ نظر نہیں آ رہے، اور وہ فلم جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک مقدس جو ہے اور عصا مبارک دکھا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس جگہ تشریف فرمائے، بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے ہیں، حدیث فرما رہے ہیں. تو یہ فلم دکھائی گئی. کتنی بڑا یہ احسان ہے دنیا کا، لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کا.
اور مسلمانوں کا ہم پر آپ پر سب پر کہ حضور کی تعظیم و تکریم کتنے لمحہ لحظہ ہر دن رات کس موقع پر کس طرح کی جاتی ہے یہ ہمیں سمجھایا اور فلم بنائی گئی. تو بتا رہا تھا کہ معراج پاک کی فلم بھی نہیں کوئی بنا سکا، نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی بنانے کا کسی کو آرڈر ہے. معراج پاک ایک دنیا جہاں کا انکریڈیبل امیزنگ یہ واقعہ ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا جہاں میں کسی نبی کو میسر نہیں آیا. یہ بھی میرا دعویٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے خاص ذاتی زندگی کے جو آپ سے وابستگی رکھتے ہیں کم سے کم احادیث مقدس میں 4,500 معجزات مذکور ہیں، لیکن جو میں نے ذکر اور اذکار آپ کے پڑھے ہیں وہ کم سے کم 12,000 معجزات آپ کے دنیا میں معجزات کرشمات اعجاز خداوند قدوس اعجاز اللہ آپ کے 12,000 دنیا میں معجزات اور واقعات دنیا میں موجود ہیں، جس کے اندر شق القمر معروف ترین دنیا کا ہے. آج کی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی ماڈرن وقت بھی مان گیا، ریسرچ کر کے تھک گئے. انہوں نے کہا ہاں جی شق القمر کا واقعہ دنیا میں واقعہ ہوا ہے. یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. اس طرح معراج نبی کی آج تک دنیا میں نہ کوئی فلم بنی، نہ ویڈیو بنی، نہ کوئی ایسا سائنسدان دنیا میں پیدا ہوا. یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، پوری دنیا دعویٰ کر رہی ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے. آج تک کوئی سائنسدان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا ایسا جس نے خیالی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ پیش کیا ہو. جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو کھول کے بتا دیا، میں نے لاکھوں مثالیں دے کر قرآن پاک سمجھا دیا. سورۃ بنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل یہودیوں کو کہتے ہیں، گالی دینے کے طور پر کہتے ہیں یہودی، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے نام سے بنی اسرائیل سورت نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ مکمل طور پر قرآن پاک کے اندر محفوظ فرما دیا. اب جس کو سمجھ آتی وہ سمجھے گا، جس کو نہیں سمجھ آتی وہ نہیں سمجھ سکتا. چاہے وہ جرمن کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے 10 بار پی ایچ ڈی کر لے، چاہے وہ قاہرہ یونیورسٹی سے 10 بار پی ایچ ڈی کر لے، اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں نہیں سمجھ آئے گا. چاہے وہ انڈیا، پاکستان، عرب و عجم، عراق کی جامعہ سے پڑھ لے، نہیں سمجھ آئے گا. یہ راز و نیاز ہے اللہ کے، یہ حجاب ہے، یہ فرق ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا تم میری مثل نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا ساری دنیا کی مثال کے طور پر اللہ نے مثال دے کر یہ واضح فرمایا، روشن بیان دیا، روشن آیات. کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے زندگی گزارتے شادیاں کرتے حکومت کرتے امامت کرتے آپ کی طرح ہے، لیکن ان پر وحی آتی ہے. اس کو اللہ نے وحی کے ذریعے حجاب ڈال کر اپنا مقدس جو لاکھوں حجاب و مقدس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آپ پر حجاب ڈال دیا. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر حجاب ڈالا وہ آپ نے کیا فرمایا کہ جو عبادات دنیا میں ریاضات میں زندگی گزار رہا ہوں، اس کے کئی لمحات لحظات جتنے اب ساری عمر کی میری زندگی ہے، ان کی عبادت ذکر اذکار کے اوپر میرا ذاتی حجاب ہے. یعنی میں نے منع فرمایا میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. جو میں کرتا ہوں وہ تم کو نہیں پتا ہوتا تو وہ زبردستی نہ کیا کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب سفر شروع ہوا تو بتایا آپ کو وقت فجر اور تہجد کے درمیان کا وقت تھا. نہ وہ تہجد کی نماز کا وقت تھا، نہ وہ فجر کی نماز کا وقت. تو اس دوران 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے شہنشاہوں کے شہنشاہ، نوری مخلوق ملائکہ کے شہنشاہ کو بھیجا. فرمایا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت نامہ دے کر گیا تھا، آپ تیار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رب العالمین کی مہمان نوازی کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا تھا، کو منع کرنا تھا. فرمایا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، آمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جبرائیل امین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ارشاد ہے کہ آپ کون سی سواری پسند فرمائیں گے، آپ کو کس سواری سے محبت ہے، کس سواری سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے بہت پیارا جواب دیا کہ اے نوری مخلوق ملائکہ کے روح الامین جبرائیل، اللہ تعالیٰ کا میں مہمان ہوں. مہمان کو جس نے بلایا ہے، مجھے گھر سے مہمان نوازی میری شروع کر دی ہے، تو وہ اس کی مرضی، وہ جیسے وہ چاہے، جس طریقے سے جس سواری سے چاہتا ہے
تو مجھے قبول ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا نبی پاک کی پیاری محبت کی باتیں سن کر. اتنا محبت اللہ تعالیٰ رب العالمین سے نبی پاک محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین کو. جبرائیل نے فوراً اللہ کو، یعنی کہ سفر معراج نبی کیا ہونا تھا، وہ تو سفر جبرائیل بار بار اس کو آنا جانا پڑتا تھا. تو بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوا کہ حضور پاک یہ فرما رہے ہیں، جیسے وہ بادشاہ یا کوئی سربراہ ملک کا ہوتا ہے نا جی، اس کو انگریزی نہیں آتی تو وہ اپنے ملک کے ڈکوسلے مارنے کے لیے اپنے ملک کی زبان بولتا ہے. تو اس کے ساتھ 3600 سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں. وہ پارلیمنٹ ہو، ایوان ہو، ایوان ملک ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ جس زبان کا دوسرا ملک کا مہمان آتا ہے تو وہ اپنے ملک کا مہمان جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے. تو وہ انگریزی میں سنتا ہے، وہ انگریزی اس کو پھر اس کی زبان میں سمجھاتا ہے. اس طرح وہ ترجمان مترجم بن کر بڑے بڑے عہدوں پر فائز مشیر خاص جو ہوتے ہیں، تو وہ تو جبرائیل روح الامین جس کو شہنشاہ ملائکہ نوری مخلوق کا کہتے ہیں، وہ تو اس وقت مترجمان تھا اور آپ کے درمیان رابطہ سلسلہ اخلاق و بات چیت تھا. کون؟ روح الامین جبرائیل علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی اللہ کی مرضی، مہمان تو میں ان کا ہوں نا. کیا بات ہے، جیسے وہ پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے فوراً روح الامین کو حکم دیا کہ میری کائنات میں سب سے بہترین جو سواری ہے پوری کائنات میں، اس کو بولتے ہیں براق. براق یعنی کہ یہ ایک سواری نہیں ہے، لیکن وہ جو خاص سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش فرمائی گئی وہ خاص براق تھا. اس براق کو حکم دیا جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ براق لے کے جاؤ اور براق کو سجاؤ، اس کو خوبصورت بناؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہناؤ، آلہ پہناؤ، ان کو سجاؤ اور خوشبوئیں لگاؤ اور جنت کی تمام پھولوں کی خوشبوئیں کھول دو آسمانوں سے زمین تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر تشریف فرما ہے، اور نور رحمت کرو، برکت ڈال دو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ان کے ماحول میں برکت ڈال دی. اب برکت ہمیں نہیں پتا برکت کیا ہے، وہ عام لفظوں میں کہتے ہیں جی اتلی ملائی کھا لی، ایسی سمجھتے ہیں وہی برکت ہے. کوئی بندہ محنت کرتا ہے، کھانا پیتا، دعوت اٹھاتا ہے یا کسی کی بات کرتا ہے، کسی محنت کرتے ہیں، کہتے یار تو ملائی کھا، اور آم بچوب گٹھڑیاں کا واسطے گرنا ہے. وہ پنجابی تو گھوسلے مثالیں نا، ہماری اردو کی بھی دین ہر جگہ یہ مثالیں مشہور ہیں. تو ملائی کھا، اور بھائی بات کے مقصد کو سمجھو. ملائی کھاؤ، دودھ پیو، لسی پیو، مکھن کھاؤ، جبنا کھاؤ، گھی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، ٹھیک ہے نا جی. آم کھاؤ، آموں کا سارے باغ کھا لو، آموں کی گٹھلیاں کھا لو، آموں کا اچار کھا لو، آموں کی چٹنی کھا لو، آموں کا مربع کھا لو. بات یہ ہے وہ آم کہلائے گا، آم ہی کھایا. دودھ کی ملائی کھا لو، دودھ دہی جو بنا، لسی مکھن جو کھا لو وہ دودھ ہی کہلائے گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت جوش آیا. تمام ملائکہ ہو رہے جھک گئی اور تعظیم کرنے لگ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنے پیارے محبوب اللہ کے امام الانبیاء مرسلین. کیا کہا، جن کا مہمان ہو ان کو ہی پتا ہوگا. کیا بات ہے. ہمارے یہاں تو لکھاں قسم کے ٹوکا ٹکائی بھی شروع ہوتی، کھان پین کا، اٹھنا بیٹھن کا، آن جان کا، بس نہیں، کار نہیں، ڈرائیور نہیں، فلاں نہیں، ٹائم نہیں، لیٹ پہنچے، ٹھیک ہے نا جی. تو جناب علی مہمان نوازی ساری برباد ہو جاتی ہے. عزت احترام توقیر مہمانوں کی اور مہمان نوازوں کی ختم ہو جاتی، ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے اور ٹائم ہی نکل جاتا ہے، دن رات ہی گول ہو جاتے ہیں. بتا رہا تھا کہ جبرائیل امین جو نوری مخلوق ملائکہ کے شہنشاہوں کے شہنشاہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ درمیان میں ایسے مشیر اور مترجم رابطہ کرنے والے بن گئے. ہر لمحے کی خبر اللہ کو اور اللہ کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں جی. اور تمام جنتوں جتنی سینکڑوں جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی دنیا جہاں میں عرش پر زمین پر، ان کے دروازے کھول دیے، ان کی خوشبوئیں کھول دی. حور و ملک جو ان کے نوکر چاکر تھے اللہ تعالیٰ کے جنتوں کے، ان کو حکم کر دیا استقبال کرو. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ براق پیش کیا. براق کسے کہتے ہیں وہ تھوڑی سی اب تعریف سمجھیں. براق 3600 قسموں کا براق ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت اور اصل مقصد وہ ایک ہی جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب وہ براق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عجائب گھر میں، اللہ تعالیٰ کے جیسے دنیا میں عجائب گھر ہوتے ہیں نا، پرانے لاکھوں کروڑوں جو دنیا کے بادشاہ گزرے، شہزادے شہزادیاں ملکہ گزری، ان کے خزانے، ان کے رہنے اٹھنا بیٹھنا، لباس، گھوڑے، ان کی شکلیں، ان کے محلات دنیا میں عجائب خانے بن جاتے ہیں. اور دنیا جہاں کے رہتی دنیا تک وہ دیکھنے والے سیاحوں کے لیے، علماء کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان اور ایک عجیب چیزیں بن جاتی ہیں کہ وہ دیکھیں سارے زمانے میں کس قسم کے لوگ آئے، کیا کھاتے پیتے تھے، کیا برتتے تھے، کیسی شکلیں صورتیں تھیں، کیسے ان کے گھوڑے تھے، کیسے ان کے لباس تھے، کیسے ان کے اسلحے تھے، کتابیں تھیں. تو وہ عجائب گھر میں محفوظ. تو وہ براق اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے. وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام اکرام کیا گیا اس وقت معراج کے موقع پر. ویسے جنرل میں بتا رہا ہوں، اس براق کی تعریف نہیں بتا رہا. اب میں عام جنرل براق جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی، آج بھی دیکھی گئی دنیا میں. بیت المقدس کے اوپر لاکھوں اربوں نے شہادت دی کہ ہم نے براق کو اڑتے دیکھا ہے. وہ اڑتا ہے، اس کے پر ہوتے ہیں بہت حسین و جمیل، بہت سنہری اور خوبصورت سفید بارش براق گھوڑے کی شکل کا ہوتا ہے، جو قدس کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر کبھی کبھی نظر آتا ہے. لوگوں نے ویڈیو بنا کر کئی بار یوٹیوب پر، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن پر وائرل کی. وہ غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. میں اس بات کی سب سے پہلے شہادت دیتا ہوں کہ وہ صحیح ہے. میں نے کیونکہ خود خانہ کعبہ میں اور بیت المقدس میں، مدینہ منورہ میں اور بیت المقدس میں جب حاضری دی تھی حج کے دوران، 10ویں حج کی ہے، عمرے کی ہے، تو میں نے خود کئی بار ایسی چیزیں، مخلوق خدا، فرشتے اور براق کو دیکھا. میں نے وہ کسی کو لوگوں کو نہیں بتایا تھا، لیکن عرب لوگوں نے، لاکھوں نے شہادت دی ہے کہ بیت المقدس کے اوپر براق کو دیکھا گیا. یہ میں نے اسی سال میں کئی بار یوٹیوب کے اوپر دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی براق کی، جو ہوا میں، بادلوں میں، آسمان پہ اڑ رہا ہے اور بیت المقدس کے قریب آتا ہے، چلا جاتا ہے. اس طرح خانہ کعبہ کے اوپر کئی فرشتے نازل ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے مقدس ویڈیو بنانے کی کوشش کی گئی. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اور مسجد نبی کے اندر کئی بار فرشتے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اور مقدس فرشتے اللہ تعالیٰ کی. اور براق کو دیکھا مسجد نبی کے ممبر اور روضہ رسول کے ارد گرد طواف لگاتا ہے، خانہ کعبہ کے طواف لگاتا ہے، اور وہ جناب بیت یہ آج بھی دیکھا گیا. اب جس کو جس موقع پر، جس مقدس وقت کے اوپر نظر آنا تھا وہ نہ نظر آ گیا. وہ ہر وقت نہیں پھرتے مخلوق، اللہ تعالیٰ کے موقع ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. ہر مہینے کی مقدس راتوں کا مقام ہے، ہر مہینے کی دن کی عبادتوں کے اوقات کا ایک مقام ہے. اب جیسے یہ معراج شریف کا واقعہ سنا رہا ہوں، یہ مقام ہے. علماء اس کو نہیں جانتے. اب یہاں پر تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں، براق کی تعریف کر رہا ہے، پہلے وہ سن لیں پھر بتاتا ہوں کہ معراج کے واقعے کو دنیا کے اکثر و بیشتر لاکھوں علماء مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو حال ہے ہمارا. دینی مسلمان علماء عرب و عجم کے اندر، ہندوستان میں، پاکستان میں، یورپا میں، امریکہ میں، جو علماء، لاکھوں علماء کا عقیدہ، مذہب ہے، پتہ نہیں کیا مذہب ان کا ہے، وہ مانتے ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں حضور پاک ہماری طرح، ہمارے ماں باپ کی طرح، بڑے بھائیوں بہنوں کی طرح ان کی حیثیت ہے، بزرگوں، عام دنیا کے بزرگ کی طرح ان کی حیثیت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کا عقیدہ. دوسرا، وہ معراج کے واقعے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے. اللہ استغفر اللہ. یہ میں نے خود اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے کئی کتابوں میں، انگریزی میں، عربی میں، اردو کتابوں میں، ہندی کی کتابوں میں، اردو کتابوں میں پڑھا. اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، شاید انہوں نے توبہ طائب کر لی ہو زندگی کے اندر، اللہ ان کو مغفرت فرمایا اور ہمارے گناہ بھی معاف فرمایا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ قرآن پاک سے زیادہ حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ ان جاہل علماء کو یہ نہیں پتا قرآن پاک میں صورت واقعہ معراج نبی بنی اسرائیل کے اندر مکمل، اور قرآن پاک کے اندر مکمل یہ واقعہ مشہور و معروف اور مقدس محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. ایسے جاہل علماء
جو اپنے آپ کو ڈبل ایم اے PhD اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور قاہرہ یونیورسٹی سے اور جناب علی ہند کی جامعات سے اور بڑے بڑے علماؤں کی اور خاندانی اعلیٰ نسلوں کے ڈاکٹر فلاسفر امام کہلواتے ہیں، پیر و مرشد کرواتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں یہ خواب میں نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، معراج ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ سب سے پہلے اور سب سے آخری عقیدہ نبی پاک محمد مصطفیٰ کی حدیث رسول اللہ جو منہ سے نکلی مقدس آیات ہیں اور جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، اس پر مکمل عقیدہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت، اصحاب رسول، اہل بیت مکرمین کی منہ سے نکلی ہوئی ہر حدیث، ہر واقعہ، ہر تفصیل، شریعت، اسلام، دین، قرآن، حدیث سب سچی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ایمان ہے ہمارے خسمانوں کھاوے جی انہیں اپنی جنت سے جانا، سی اپنی جنت سے جانا ہے جی، وہ کہتے ہیں نا قبر ہر ایک دی سان جی اپنی اپنی ہے جی، ہاں جی، کسی بھی قبر سے کسی نے لیٹنا نہیں ہے، نہ کسی نے انبیاء کی قبر سے جانا ہے، نہ کسی نے اپنے ماں باپ کی قبر سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں جہاں مقام دینا پتہ نہیں قبر نصیب ہونی کہ نہیں ہونی یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور بہرحال جنہیں جو جانا جیسے ہندوؤں نے اگ سے سڑنا ہے کہ وہ اتنے جناب مکھن پا کے انہوں ساڑ دینا ہے، اسی طرح ہندو سکھ عیسائیاں نے لکڑ کے بکسے کے اندر بند کر کے زمین سے دفنا دیں نے، تو بڑے بڑے حکمران جڑے وہ شیشے کے بڑا یعنی موٹا شیشہ ہوتا وہ باکس بنا کے اتنے مسالے خوشبو لا کے انہوں ٹک کے جناب محل سے رکھ دیں نے۔ یہ حالات نے اج کل یہ نئے دور کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مرنے پر بھی عقیدہ نہیں ہے ہم لوگوں کا مسلمانوں کا آج کل، یہ کہتے ضرور ہیں منہ سے اقرار کرتے ہیں مر جانا جی، اگلے جہاں جانا جی، یہ دنیا کو کی کھٹنا، کی کھانا، کی پینا ہے جی، تو بہرحال اس کے باوجود اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ معاف کر، استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ کیا بتا رہا تھا کہ علماء نہیں مانتے۔ اچھا جی، میں نے بتایا تھا نا ہر بات میں ایک پہلو، ایک چیپٹر، ایک لیسن نکلتا ہے، وہ لمبا بن جاتا ہے، اور پھر جو واقعے کی حقیقت جس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ بھی بیچ میں رہ جاتا ہے، پھر سننے والے شاید اکتا جائیں یا نہ اکتائیں، بہرحال مجھے معاف کرنا بھائی۔ بات ہو رہی تھی کہ علماء نہیں مانتے، لاکھوں علماء نہیں مانتے پوری دنیا کے اندر، روئے زمین کے اوپر، کہ یہ خواب کا واقعہ مختصر بتایا آپ کو، عقل مند کو اشارہ ہی کافی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوا کہ براق کسے کہتے ہیں؟ براق ایک گھوڑا نسل کا نہیں ہے، گھوڑے کی طرح کی ایک اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہم شکل گھوڑا ہے لیکن خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیوٹیفل شکل بنائی، اور اس کے پر بنائے پرندوں کی طرح، ٹھیک ہے نا جی، پر بھی بہت خوبصورت، اس کے اوپر بال بھی ہیں گھوڑے کے جیسے بال ہوتا ہے نا، سر سے لے کر پونچھ، دم اور جسم پر، اس طرح باریش ہوتا ہے براق، اور پر اس کے ہوتے ہیں۔ اس کی اڑان جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہوائی جہاز جا رہا ہے سعودیہ، امریکہ، لندن، امریکہ جائے گا پاکستان سے تو یہ 2 دنوں میں پہنچے گا، سعودیہ جائے گا 2 گھنٹے میں پہنچے گا، لندن جائے گا 4 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں پہنچے گا، آسٹریلیا جائے گا اتنے گھنٹے میں پہنچے گا، تو وہ جہاز کی رفتار بتائی جاتی ہے۔ تو براق کی رفتار بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اب یہ اللہ کی مخلوق ہے براق، خاص براق جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام و گفٹ دیا گیا اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے، یہ اس کی تعریف نہیں کر رہا، یہ عام براق جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی رفتار بتا رہا ہوں کہ وہ براق اس کے اوپر اگر سوار ہو جائے کوئی بھی انسان ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی صاحب عزت شخص سوار ہو جائے تو وہ اربوں مائل سمجھتے ہیں نا آپ، 1 ارب کتنا ہوتا ہے اور اربوں کتنے ارب ہوتے ہیں، اربوں مائل فی منٹ یا فی سیکنڈ کی اس کی رفتار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ بحمدہ، یا اللہ تعالیٰ اے رب العالمین محمد مصطفیٰ اہل بیت پنجتن پاک کے صدقہ خیرات ہمارے گناہ معاف کر دیں، سارے اگلے پچھلے پرانے جہالت اور ہماری شیطانیت اور غفلت سے ہمیں پناہ میں رکھ، یا اللہ تعالیٰ روزی رزق عطا فرما، توفیق کے ساتھ۔
اربوں خربوں رفتار جو ہوتی ہے فی منٹ یا فی سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے. یہ عام براق کی طاقت اور اس کی رفتار ہے. جیسے آپ کو میں نے بتایا جہاز ہے, بہترین وی آئی پی جو رائل خاندان کا جہاز بھی ہوگا وہ امریکہ پاکستان سے 24 گھنٹے کے اندر یا 12 گھنٹے کے اندر پہنچے گا. درمیان میں کئی جگہ اسٹے بھی کرے گا. پاکستان سے سعودیہ, سعودیہ سے پاکستان 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. درمیان میں اسٹے بھی کرتے ہیں. بعض جہاز دبئی اسٹے کر لیا, امارات کر لیا, بحرین کر لیا, کویت کر لیا. ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے 2 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے. تو براق کی سواری جو ہے یہ منٹوں کے اندر اربوں خربوں مائل جو ہے فاصلہ طے کر جاتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو حضور کے براق کی تعریف میں نہیں کر رہا, بتا رہا تھا نا. اگر حضور پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو رب العالمین نے براق دیا اس کی تعریف میں سن لیں کہ وہ اس براق سے, عام اللہ کی مخلوق براق سے لاکھوں گنا زیادہ اہمیت و درجہ اور اس کے اندر رفتار اور ہر چیز کی عزت اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اللہ اکبر, کئی گنا زیادہ. اس براق پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اور اب اس واقعے کو تھوڑا سا مختصر کروں گا, لیکن یہ واقعہ کی تفصیل اگر اس طرح بیان کرنا شروع کر دوں تو میری سینکڑوں کیسٹیں, میسیجز میں, ویڈیو, انٹرنیٹ, یوٹیوب, ٹیلی ویژن, گلوبل وائز ٹیلی ویژن کے جو میسیجز ہیں میرے, ٹیلی ویژن یونیورسل آل وائسز, دی یونیورسل آل وائسز, آل کائنڈ ہولی ایجوکیشن, وی آئی پی چیف ایڈوائزر ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو, گلوبل وائز اسٹوڈیو میں, ٹاکنگ اسٹوڈیو میں میرے سینکڑوں میسج بن جائیں گے, لیکن آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آئے گا. اور یہ واقعے کی تعریف, میرا نبی کی تعریف کرتا رہوں تو کم ہے. اچھا جی, آگے بات کہ سبحان اللہ وبحمدہ, اللہ اسی پر زور سے بار بار اللہ پاک کہ نبی محمد مصطفیٰ پر, آپ کی آل پر, اہل بیت پر, آپ کے اہل خانہ پر. تو براق کی, نبی پاک کی براق کی تعریف جو ہے, عام جو اللہ کے براق ہیں اس کی بہت تعریف ہے, تو وہ ان سے کئی لاکھوں گنا زیادہ اہمیت, درجہ اور ہر صفات میں اعلیٰ جو نبی پاک کا براق ہے. تو آپ کے رستے میں تمام جنتوں کے دروازے, خوشبوئیں, حور و ملک کے انعام و اکرام, اللہ کی رحمتوں کی برسات, برکتوں کی برسات اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ کے فرشتوں کی طرف سے نازل و فرما تھی. کہ اس سفر میں آپ نے سب سے پہلے تمام آسمانوں کے درجات عبور کر لیے, اور سب سے پہلے جنت اور دوزخ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھائی گئی کہ اے نبی, یہ تمام دنیا جہاں کے نیک لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے, اور یہ بائیں طرف جہنم بنائی گئی ہے. تمام دنیا کے منکر ترین شیطان, مردود, کافر, منافق اور فاسق اور اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کے لیے یہ جہنم بنائی گئی ہے. اور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر جو بھی جنتیں بنائی, سینکڑوں جنتیں بنائی, ہر جنت کا نام لیا روح الامین, فرشتوں کے شہنشاہوں کے شہنشاہ نے, کہ یہ جنت کا نام جنت فردوس ہے, یہ جنت اعلیٰ ہے, یہ جنت عدن ہے, یہ جنت کوثر ہے, یہ جنت خلد ہے, یہ جنت خالدون ہے. اس طرح سینکڑوں جنتیں جو نبی اللہ تعالیٰ نے بنائی, وہ سب جنتوں کی سیر کروائی. اب آگے جی پھر جہنم کی سیر کرائی. پھر نبی روح الامین ایک مقام پر ایسا پہنچا کہ جو مقام روح الامین
ساری نور اللہ رب العالمین سماوات والارض کے خالق مالک انوار رحمت کے شہنشاہوں کے شہنشاہ روح الامین جبریل علیہ السلام نے وہاں جا کر توبہ کی اور حضور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا یا رسول اللہ یا ایھا النبی، میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، بس اس سے آگے آپ ہی جانے، آپ کا رب جانے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ مقام ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسے بولتے ہیں، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ عرش مولا جس جگہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے اس جگہ کا نام ہے، لیکن اس سے کئی گنا آگے سے اللہ کا عرش موجود ہے۔ وہ عرش اور پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی، مقدس کرسی، اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ موجود ہے۔ عرش کو دنیا جہاں کے تمام مقدس فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہے، اس کے لیے مخصوص فرشتے موجود ہیں۔ جو عرش کے اوپر جو کرسی ہے اس کو بھی فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ 2-3 مقامات اور ہیں، مقام لوح محفوظ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مقام کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس مقام ہے جس کی تعریف بڑائی وسعت نہیں ہم بیان کر سکتے، نہ قرآن میں لکھی اللہ تعالیٰ نے، بس سمجھا دیا کہ لوح محفوظ کا مقام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابیں جو نازل فرمائی لاکھوں انبیاء پر، اولیاء پر، فرشتوں پر، وہ اور جو نہیں نافذ فرمائی، جو نہیں نازل فرمائی دنیا میں، وہ کتابیں یہاں پر اللہ کی وہ الماری، مقدس الماری، وہ کتابیں یہاں محفوظ ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے دنیا جہاں کے اربوں فرشتے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی پر لگائے ہوئے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں ان کتابوں کی۔ اللہ، پھر فرمایا ایک اور مقام ہے عرش کے قریب، ایک تو یہ لوح محفوظ کا مقام ہے، دوسرا ایک وہ مقام ہے کہ جو خانہ کعبہ کی طرح، بیت المقدس کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا وہاں اپنے عرش اور کرسی کے علاوہ بنایا، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ اللہ 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 اللہ، استغفر اللہ، بیت المعمور اتنا بڑا اللہ نے ایک عظیم و شان قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی طرح، بیت المقدس کی طرح، مدینہ منورہ کی طرح ایک بہت بڑا مقدس عبادت گاہ بنائی، جس کے اندر دنیا جہاں کے فرشتے، پوری کائنات کے فرشتے، نوری فرشتے، جو اللہ کے مخلوق، مقدس مخلوق اور پسندیدہ مخلوق ہیں، جنات ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، صرف فرشتوں کے لیے وہ کہ وہاں رکوع کریں، تسبیح کریں، عبادت کریں، طواف کریں، حج کریں، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اور اس کی جگہ کا نشاندہی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ذکر بھی فرمایا۔ کیا ذکر فرمایا؟ کہ خانہ کعبہ قبلہ اول بیت العتیق، کعبۃ المکرمہ مشرفہ، حرمین شریفین کعبہ، الحمدللہ، اس کے اوپر ایک اور کعبہ اللہ نے بنایا۔ یہ حضور پاک نے اپنی حدیث میں کئی بار بنایا، اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا بیت المعمور۔ اب اس کی وسعت اور اس کا فاصلہ کتنا دور ہے وہ، یہ آپ کو ہم کو اندازہ نہیں، کسی سائنسدان دنیا کے مامے چاچے جناب عالم بھائی ڈاکٹروں نہیں پتا کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے، لیکن یہ ضرور نشاندہی فرمائی قرآن پاک میں اور اللہ تعالیٰ کے نبی محمد آخری زمانہ رسول اللہ محبوب خدا امام الانبیاء والمرسلین نے، کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک اور اللہ نے بیت المعمور بنایا۔ اللہ، وہ 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش مولا کے ساتھ منسلک ملک ہے، وہاں لوح محفوظ بھی ہے اور بیت المعمور بھی ہے، عرش اولا اول اللہ کا عرش بھی ہے اور اللہ کی کرسی بھی ہے، جس پر وہ دنیا جہاں کے بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، لارڈوں کی، لارڈس کے، ہر ایک
کائنات جتنی دنیا میں اللہ نے یونیورسل بنائی اس کا وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، گریٹ ہولیسٹ گریٹ کنگ ہے، تمام کنگ لارڈ کا. وہ اوپر بیٹھا اپنا کرسی پر عرش کے اوپر، دنیا جا کے فرشتوں کو، انسان کو، مخلوق کو سنبھال رہا ہے، روزی رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں روح الامین فرشتوں کے شہنشاہوں کے شہنشاہ نے حضور پاک سے معافی مانگی